امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی جنگی طیارے گرائے جانے کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 5 یا 6 جنگی طیارے گرائے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازع بڑھا تھا۔ پاکستان اور بھارت ممکنہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے۔ میں جنگیں نہیں چاہتا، امن اور تجارت چاہتا ہوں۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بھی رکوائی۔ روس سے ڈیل آخری مرحلے میں ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن اور زیلنسکی سے جلد ملاقات ہوگی۔ روس اور یوکرین بھی اب امن چاہتے ہیں۔ پاکستان سے درگت بننے کے 3 ماہ بعد بھارتی ایئر چیف جاگ اٹھے۔ 6 پاکستانی طیارے تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ۔ بھارتی ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے بھارت کے لیے عالمی ہزیمت کا سبب بننے والی 4 روزہ جنگ میں پاکستان کے 5 لڑاکا طیاروں سمیت 6 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کی ایئر فیلڈ کو نشانہ بنا کر وہاں کھڑے طیاروں کو تباہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ ایکس پر وزیر اعظم لکھتے ہیں، یہ تاریخی پیش رفت ایک نئے دور کا آغاز ہے جو اشروں سے جاری تنازعات اور انسانی مصائب کا شکار رہا ہے۔ صدر الہام علیوف اور آذربائیجان کے عوام کو اس تاریخی معاہدے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم معاہدہ کرانے پر صدر ٹرمپ کے سہولت کاری کے کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ امید ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ فلسطین میں امن اور 2 ریاستی حل میں بھی تاریخی کردار ادا کریں گے۔ غزہ میں نشانہ بننے والے معصوم فلسطینی بھی پائیدار امن کے لیے صدر ٹرمپ کی مداخلت کے منتظر ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر ٹویٹ لکھا کہ صدر ٹرمپ کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کروانے میں قابل تحسین کردار ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی بھی صدر ٹرمپ کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی۔ ٹرمپ کی کامیاب امن کوششیں تاریخی اور انسانیت کی خدمت کے مترادف ہیں۔ پاک افغان بارڈر کے قریب سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن، مزید 14 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 7 اور 8 اگست کو ضلع جوب کے علاقے سمبازا میں کامیاب کارروائی کے دوران 33 خوارج ہلاک ہوئے تھے۔ خوارج کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ 2 روز میں مجموعی طور پر ہلاک بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ فورسز ملک کی سرحدوں کے تحفظ اور پاکستان کے امن اور استحکام کو اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے عزم پر قائم ہے۔ دشمن خطے میں خانہ جنگی چاہتا ہے جسے مل کر ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان کے عوام نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ منظم سازش کے تحت بلوچوں کو لاحاصل جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا قومی استحکام کانفرنس سے خطاب، کہا کہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے جو پاکستانیوں کو تقسیم کرنے میں ملوث ہے۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور قومیت نہیں ہے۔ جو بھی پاکستان کو خطرہ لاحق ہو، اقلیتیں ہمیشہ ملک کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور سمیت جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات میں سابق قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ اے ڈی سی لاہور عدالت کے جج منظر علی گل نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواست عدم پیشی پر خارج کی، جو کہ 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور سمیت جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کر رکھی تھیں۔ تحریک انصاف نے اپنے ارکان کی رکنیت معطلی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی امتیاز محمود شیخ نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسمبلی اجلاس کے دوران 4 قوانین کی منظوری کے وقت کورم کی نشاندہی کی ہے۔ درخواست گزار کی اسمبلی کے 15 اجلاس کے لیے رکنیت معطل کر دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا رکنیت معطل کرنے کا اقدام کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزار کی رکنیت بحال کرنے کا حکم دیا جائے۔
अगर ऐवान में हमें एक रुकन की भी अक्सरियत हासिल हुई तो KPK हुकूमत गिरा देंगे। अभी इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने की साजिश नहीं कर रहे। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हम जब चाहें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। जो KPK में हम लाएगा हम उसके शाना बशाना खड़े होंगे। PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए और जिन लोगों ने गलत काम किए हैं वो सजा भुगतेंगे। महकमे मौसमियात ने कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेश गोई कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में दिन भर समुद्री हवाओं के साथ मौसम मरतूब रहने का इम्कान। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासब 69% है। मगरबी समत से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।